کا اگلا جملہ منہ سے نکلنے سے پہلے ہی آغا جان نے اسے ایک زناٹے دار تھپڑ اسے مار دیا۔ بغیرت، تمہاری یہ جرت، تم ہمارے سامنے آواز اٹھاؤ۔ ایک تھپڑ مار کر وہ اسے لاتوں سے مارنے لگے۔ لے جاؤ اس بغیرت کو، نہیں تو اسے مارنے میں صرف ایک گولی لگے گی۔ سعدیہ بیگم روتے ہوئے اس کے پاس آئیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ آغا جان کی دھمکی سے وہ ڈر گئی تھیں۔ ان کے لیے قتل کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اپنا سامان باندھو اور 1 گھنٹے تک اس گھر سے دفع ہو جاؤ تم سب، پیچھے سے آغا جان کی آواز آئی۔ سعدیہ بیگم نے کمرے میں آتے ہی زور زور سے رونا شروع کر دیا اور وہ وہیں بیڈ پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ نرمین الگ رو رہی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اللہ غرق کرے تمہیں۔ سعدیہ اس کی پیٹھ پر مکے مارنے لگی۔ نرمین روتے روتے انہیں روک رہی تھی۔ بدبخت، ذلیل، یہ دن بھی دکھا دیے تو نے، کہتی تھی اتنا اوپر نہ اڑو۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اب کہاں جائیں گے ہم؟ ہمارا تو کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ اور تم میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جا کر سامان باندھو۔ وہ نرمین کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر بے یقینی سے انہیں دیکھا جو خود الماری سے سامان نکال رہی تھی۔ تو کیا سچ میں سب ختم ہو جائے گا؟ آغا جان اپنے غلط ہونے کے باوجود جیت جائیں گے؟ وہ کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے جیسے ایک لمبی سانس لے کر سارے درد باہر نکالنے کی کوشش کی۔ پھر اس نے موبائل نکالا اور ایک نمبر ملانے لگی۔ پھر دوسرا نمبر ملایا۔ وہ کافی دیر تک بات کرتی رہی۔ امی اور نرمین روتے روتے پیکنگ کر رہی تھیں۔ 1 گھنٹے کے بعد اس گھر میں پولیس کچھ سپاہیوں کے ساتھ داخل ہوئی۔ پولیس کی آمد کا سن کر آغا جان سمیت سبھی چونک گئے۔ کیسے آنا ہوا انسپیکٹر صاحب؟ آپ کے خلاف رپورٹ درج کرائی گئی ہے آغا صاحب، پولیس نے تحمل سے بتایا۔ وہ ایک سنجیدہ اور سلجھے ہوئے پولیس آفیسر تھے۔ کس نے درج کرائی ہے رپورٹ؟ اب کی بار سوال کرنے والا سکندر تھا۔ وہ نرمین اور امی کو لے جا کر سیڑھیوں پر کھڑی ہو گئی۔ نیچے سب دکھائی دے رہا تھا۔ آپ کی پوتی عشرت جمال نے۔ سب پر جیسے چھت گر گئی، صدمے سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر نیچے جانے لگے۔ عشرت جمال کون ہے یہاں؟ میں ہوں سر، اور میں نے ہی آپ کو کال کیا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر ان کے پاس آئی۔ سبھی منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ آغا جان کی نظروں سے قہر برس رہا تھا۔ نرمین اور سعدیہ بیگم دور کھڑی ہو کر ماحول کو سمجھنے کی کوشش کر رہی۔ یہ گھر 20 سال پہلے میرے ابو اور تایا نے مل کر خریدا تھا۔ میرے ابو کا اس گھر میں آدھا حصہ ہے۔ اس بات کا ثبوت آپ کو عدالت اور اس گھر کے کاغذات سے بھی مل سکتا ہے۔ وہ پورے اعتماد سے بول رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کے ڈر، خوف کے آثار نہیں تھے۔ آغا جان غصے سے دانت پیس رہے تھے، لیکن پولیس کے سامنے وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ آغا جان کئی بار مجھے اور میری ماں کو ٹارچر کر چکے ہیں، اور اب والد کی وفات کے بعد ہمیں گھر سے باہر نکال رہے ہیں، اور نہ نکلنے کی صورت میں قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آپ برائے مہربانی ان کے خلاف کارروائی کر کے ہمیں اس مشکل سے باہر نکالیں۔ اپنی بات پوری کر کے اس نے پولیس کی طرف دیکھا اور پولیس انسپیکٹر نے آغا جان کی طرف۔ کیا یہ سچ بول رہی ہیں؟ سب خاموش تھے، کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا، لیکن تائی بیچ میں بول پڑی۔ نہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے، آغا جان نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تائی نے اپنا کردار گھر میں مضبوط کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن صاف لگ رہا تھا پولیس ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کر رہی۔ آغا جان، آپ عمر میں بڑے ہیں، ہمیں شرم آئے گی آپ کو جیل لے جاتے ہوئے، اس لیے وارننگ دے کر جا رہے ہیں، آئندہ ہمیں یہاں نہ آنا پڑے۔ اس پولیس آفیسر نے ادب کے دائرے میں رہ کر ان سے کہا، اور وہ ذلت اور غصے کے صدمے سے زمین میں گڑ رہے تھے۔ اور آپ؟ پولیس آفیسر اب اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ جائیداد کے لیے کورٹ میں اپلیکیشن درج کرا دیں، انہوں نے مشورہ دیا تھا۔ جی میں وکیل کو کال کر چکی ہوں، وہ بس آتے ہی ہوں گے۔ پولیس والا ایک مسکراہٹ کے ساتھ اللہ حافظ کہہ کر باہر جانے لگا، جب عشرت نے انہیں آواز دے کر روک لیا۔ سر؟ وہ پلٹے۔ جی؟
اگر مجھے یا میری بہن کو کسی قسم کی تکلیف یا ٹارچر کیا گیا تو اس کے ذمہ دار آغا جان ہوں گے۔ آپ بالکل بے فکر رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پولیس والا اسے تسلی دے کر باہر نکل گیا۔ تائی غصے سے آگے بڑھی۔ بے شرم، بے حیا، شرم نہیں تمہیں پولیس بلاتے ہوئے؟ وہ اس کا بازو جھنجھوڑنے لگی۔ سکندر بھی غصے سے آگے آ گیا۔ پولیس کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ گھر کی بات تھی، گھر میں ہی سلجھ جاتی۔ گھر کی بات اب گھر کی نہیں رہی، وہ غصے سے چلائی۔ آغا جان تو غصے اور صدمے سے صوفے پر گر گئے۔ آج جو ہو رہا تھا ان کی زندگی میں پہلی بار ہو رہا تھا، ورنہ وہ تو ہمیشہ عورتوں پر حکومت کرتے آئے تھے۔ آج ان کے اپنے گھر کی ایک لڑکی ان کے خلاف کھڑی ہو گئی، ان کے سبھی اصولوں سے بغاوت کر گئی، تو وہ یہ غصہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ گھر میں پولیس آنے کے بعد ماحول کافی سنگین ہو چکا تھا۔ سعدیہ الگ گھبرائی ہوئی تھی اور اپنے ڈر کا اظہار کر رہی تھی۔ اب پتہ نہیں آغا جان کیا کریں گے۔ کچھ نہیں کریں گے امی، اب ان کے کرنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ پھر بھی احمق، تمہیں پولیس کو نہیں بلانا چاہیے تھا، وہ اب اسے سرزد کرنے لگی۔ آپ ہمیشہ ڈرتی ہی رہنا، کبھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گی تو ہی کچھ ہوگا، نہیں تو آغا جان ہمیشہ ہمیں قدموں تلے رون دیں گے۔ ویسے عشرت سچ پوچھو تو مجھے بھی بہت ڈر لگ رہا ہے۔ نرمین نے بھی اپنے ڈر کا اظہار کیا۔ کچھ نہیں ہوگا، وہ مسکرائی۔ تم نے آغا جان کی حالت دیکھی ہے؟ کتنا مزہ آیا جب ان کی جھکی ہوئی گردن دیکھی۔ وہ خوشی سے چہکی۔ اچھا میں وکیل کو کال کرنے جا رہی ہوں۔ وہ کھڑی ہوئی۔ اب وکیل کیوں؟ سعدیہ بیگم پھر گھبرائیں۔ امی سارے معاملے کو ختم تو کرنا ہے، بس ہمیں ہمارا حصہ الگ چاہیے، جہاں ہم ہنسی خوشی ایک آزاد زندگی گزار سکیں۔ سعدیہ بیگم ابھی اسے سمجھانے کے لیے منہ کھولنے ہی والی تھیں کہ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ نیچے ہال میں تایا اور آغا جان بیٹھے سنجیدگی سے کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ اس نے وہیں رک کر ان کی باتوں پر غور کیا۔ یہ بغیرت اس حد تک ہمیں ذلیل کرائے گی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اگر پتا ہوتا تو اسے پیدا ہوتے ہی مار دیتے، اس نے آغا جان کو کہتے سنا۔ وہ بے حد غصے میں تھے۔ یہ سب جمال بھائی کی دی ہوئی چھوٹ کا نتیجہ ہے، نہ وہ اسے پڑھانے کی ضد کرتے اور نہ ہی یہ اس حد تک مقابلہ کرتی۔ تایا بھی غصے میں تھے، لیکن ان کا غصہ نسبتاً آغا جان سے کچھ کم تھا۔ ہم اس لڑکی کو قتل کر دیں گے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، آغا جان دانت چبا کر بولے۔ وہ وہیں سکون سے کھڑی انہیں سن رہی تھی۔ ابھی چند دن صبر کریں آغا جان، موقع مناسب نہیں ہے، الیکشن کا وقت ہے، ذرا سی جلد بازی ہمارے برسوں کی محنت پر پانی پھیر سکتا ہے، اس لیے تو اب تک چپ ہوں، نہیں تو ان تینوں بغیرتوں کو کب ٹھکانے لگا چکا ہو۔ اور الیکشن تو ہم ہی جیتیں گے، آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی ہمارے مقابلے میں ٹک سکے۔ وہ اسی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا اور ایک نمبر ملانے لگی۔ ہاں جی فرمائیے، بہت ہی خوش مزاجی سے ایک عمر رسیدہ شخص کی آواز سنائی دی۔ میں عشرت بات کر رہی ہوں، اور کل بات ہوئی تھی ہماری۔ جی آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں، اتنی پیاری آواز ہے آپ کی۔ وہ حد سے زیادہ شوخ مزاج تھے، کل بھی کال پر انہوں نے کچھ اسی طرح کی بات کی تھی۔ آپ میرا کیس لڑیں گے؟ اتنی خوبصورت آواز کے لیے تو میں پوری دنیا سے لڑ جاؤں گا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ وکیل صاحب سنجیدہ ہونے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ آپ پلیز سیریس ہو کے میری بات سنیں، بہت سنجیدہ مسئلہ ہے۔ سنجیدہ مسئلہ تو صرف محبت ہے محترمہ، باقی تو سب ڈرامے بازیاں ہیں۔ ویسے آپ آخری بار سیریس کب ہوئے تھے؟ جب میری بیوی نے میرے سر پہ بیلن مارا تھا، اور میں حیران ہوں کہ صرف بیلن ہی کیوں مارا تھا انہوں نے۔ وکیل صاحب نے ایک جاندار قہقہہ لگایا۔ آپ بتائیں آپ کیس لڑیں گے یا میں کال کٹ کر دوں؟ یہ غضب نہ کیجیے پلیز، آپ بس کل میرے آفس تشریف لے آئیں۔ اوکے، اس نے جلدی سے کال کٹ کر دی۔ کوئی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا، اور وہ سکندر کے علاوہ کون ہو سکتا تھا؟ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ کیا کیا ہے میں نے؟ اس نے کمال معصومیت سے کہا۔ یہ پولیس، وکیل، یہ سب کیا ہے؟
وہ غصے سے چلا رہا تھا۔ ایک تو میرے سامنے یہ چلایا نہ کرو، ایسا لگتا ہے جیسے کسی پرانے ریڈیو کا اسپیکر پھٹ گیا ہو۔ بتاؤ مجھے، میں اپنے حق کے لیے یہ سب کر رہی ہوں، تم اب آغا جان کی برابری کرو گی؟ کیوں آغا جان کوئی آسمان سے اتری انوکھی مخلوق ہیں جو وہ جتنا غلط کریں انہیں کوئی کچھ نہ کہے؟ ایک بار الیکشن ہو جانے دو، پھر دیکھتا ہوں تمہیں۔ ابھی جتنا دیکھنا ہے دیکھ لو، کیونکہ الیکشن کے بعد میں کہیں نہیں ملنے والی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بولی۔ تم اچھا نہیں کر رہی، وہ انگلی اٹھا کر جیسے اس سے وارن کر رہا تھا۔ اچھا تو تم بھی نہیں کر رہے، اس نے ایک دم سنجیدگی اور اداسی سے کہا، جیسے اس کی آنکھوں میں ایک شکوہ تھا۔ میں وہ نظریں چرا گیا اور اسے سمجھ نہیں آیا کہ آگے بولنا کیا ہے۔ میں دیکھ لوں گا تمہیں، غصے سے وہ باہر نکل گیا۔ وہ اس وکیل کے آفس میں تھی اور وہ موٹی اینک کے شیشوں کے پیچھے سے بڑے غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ لگ بھگ 60 سال کی عمر کے خوش مزاج اور زندہ دل قسم کے انسان تھے، جن کے چہرے پر ہر وقت ایک مسکراہٹ سی چھائی رہتی تھی۔ ان کا نام شکیل الرحمان تھا۔ مجھے لگا آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ بہت بڑے وقفے کے بعد وہ بولے، لیکن آپ کا تو چہرہ آپ کی آواز سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اور وہ جو ان سے کسی سنجیدہ بات کی امید کر رہی تھی، تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ سر آپ پلیز بتائیں میں کیا کروں؟ آرام کریں فی الحال۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس وقت الیکشن قریب ہونے کی وجہ سے ملک کا نظام بدل جائے گا۔ ہر طرف ایک تہلکہ مچا ہوا ہے، آپ کی فائل کہیں عدالت میں کھو جائے گی، اس لیے بہتر ہے آپ الیکشن کے بعد کیس کریں۔ اور تب تک کیا کروں؟ گول گپے کھائیں اور کیا؟ وہ مسکرائے۔ اور اس دوران آغا جان نے اگر کچھ، وکیل نے ان کی بات کاٹ دی۔ وہ فی الحال ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ ایک تو پولیس کی دھمکی کی وجہ سے، دوسرا ان کا پوتا ایم این ای کی سیٹ پر ووٹ مانگ رہا ہے، تو فی الحال ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ یہ کیس جیت تو جائیں گے نا؟ میں تو آپ کا دل بھی جیت لوں، آپ کیس کی بات کرتی ہیں؟ وہ فائل بند کرتے ہوئے بولے۔ سر آپ پلیز کبھی سیریس بھی ہو جایا کریں، وہ تنگ ہو کر بولی۔ میں تو بھائی بالکل سنجیدہ ہوں، مگر آپ کا پتہ نہیں۔ اچھا میں چلتی ہوں اس وقت، پھر آپ سے بات ہوگی۔ وہ کھڑی ہوئی۔ کیس سے متعلقہ کوئی مواد ملے تو مجھے کل دے دیجیے گا، تاکہ میں ابھی سے کام شروع کروں، اور میں عدالت کی طرف سے تمہارے گھر پر پہلا نوٹس بھجوا رہا ہوں، تیار رہنا۔ شکیل الرحمان نے اس سے کہا تھا۔ اس نے سر ہلا کر باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ پیچھے سے شکیل الرحمان نے انہیں روک لیا۔ بات سنیں؟ وہ واپس مڑی۔ جی، کیا آپ شادی کریں گی مجھ سے؟ وہ منہ کھول کر حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ سر آپ بھی نا، میں مذاق نہیں کر رہا۔ کیا آپ اپنی آفس میں آنے والی ہر لڑکی کو ایسے ہی پروپوز کرتے ہیں؟ اس نے کچھ دلچسپی سے پوچھا۔ نہیں، صرف کماری لڑکیوں کو۔ وہ کھل کر مسکرائے۔ وہ بھی مسکرا دی۔ اور ویسے اس چکر میں اب تک آپ کی گال مبارک پر کتنے حملے ہو چکے ہیں؟ ایک بھی نہیں، کوئی سیریس ہی نہیں لیتا، کم بخت۔ حالانکہ میں بالکل سیریس ہوتا ہوں۔ اچھا چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ ہنسی تھی۔ بہرحال غور ضرور کیجیے گا میرے معاملے پہ۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں ایسے دیکھنے لگی جیسے ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ گھر میں ماحول کافی سنجیدہ ہو چکا تھا۔ آغا جان اور گھر کے سبھی افراد نے ان سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تائی اور صوبیہ بھابھی کو بھی سختی سے آرڈر تھے کہ ان سے کوئی بات نہ کی جائے۔ سب ان تینوں کو نفرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے تھے، مگر وہ ان چیزوں سے کبھی نہیں گھبرائی۔ ساریہ بیگم اور نرمین کو پتا تھا وہ کہاں گئی ہے۔ اس نے انہیں وکیل کے بارے میں بھی بتا دیا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اب کی بار ساریہ بیگم نے اسے منع نہیں کیا اور نہ ہی اسے کچھ سمجھایا۔ وہ خاموش ہو گئیں، جیسے وہ جان گئی تھیں کہ وہ جو کر رہی ہے صحیح کر رہی ہے۔ زویا سے اس کی کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی تھی،
تو اس نے اسے گھر میں چلنے والی اب تک کی تمام باتیں بتائیں۔ زویا منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم اتنی ہمت کرو گی۔ وہ جوس کا سپ لے رہی تھی۔ یعنی کہ تم نے سب کے سامنے نکاح سے انکار کر دیا۔ وہ ابھی بھی بے یقین تھی۔ سکندر کی کیا حالت تھی؟ سکندر اور آغا جان کی حالت ایسی تھی کہ دل میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے بتایا، اور زویا کو اور بھی بہت کچھ بتا رہی تھی، اور زویا دلچسپی سے ساری باتیں سنتی رہی۔ رات کو ایک بار پھر شکیل الرحمان کی کال آئی۔ جی کہیے سر، اس نے نہایت احترام سے کہا۔ بس کہنا کیا ہے، ہم نے تو فقط سننی ہے۔ کیا؟ آپ کی آواز۔ خدا خوفی کریں سر، کیوں مذاق کرتے ہیں آپ؟ وہ بیڈ پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ بھائی ہمارے دل کے جذبات ہیں، باقی آپ جو سمجھیں۔ آپ بھی نا۔ اچھا کوئی نوٹس وغیرہ آیا یا نہیں؟ ابھی تک تو نہیں ملا۔ اگر مل جاتا تو گھر میں اتنی خاموشی نہ ہوتی، اس نے ناخن چباتے ہوئے بتایا۔ 10-15 منٹ ان سے مزید باتیں ہوتی رہیں۔ انہوں نے دوسری بار کال رات کو 11 بجے کی تھی۔ یوں ہی بے وجہ بے مقصد 2 باتیں کیس کے بارے میں کرتے، 10 باتیں شاعرانہ کرتے۔ بہت ہی عجیب طبیعت کے انسان تھے۔ ان کی 3 شادیاں ہو چکی تھیں، 2 طلاقیں، اور ایک بیوی کے ساتھ وہ بڑی ٹینشن بھری زندگی جی رہے تھے، کیونکہ وہ کچھ کڑوے مزاج کی زبان دراز قسم کی عورت تھیں۔ پہلی 2 بیویوں سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور تیسری بیوی سے 2 بیٹے تھے۔ وہ ایک گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر بھی تھیں۔ ان کے اکثر و بیشتر جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ شکیل الرحمان بمشکل بیوی کے مزاج کو برداشت کر رہے تھے۔ وہ مزاجن کافی نرم دل قسم کے انسان تھے، سوائے عاشقانہ مزاج کے ان میں اور کوئی بیماری نہ تھی، اور اس عمر میں 3 شادیوں کے باوجود بھی وہ دل و جان سے 4تھی شادی کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ وہ ان کی باتوں کو صرف مزاق کی حد تک اہمیت دے رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس قدر سنجیدہ ہیں۔ اس گھر میں ماحول کافی سنگین ہو چکا تھا۔ ہر ایک ان سے نفرت کر رہا تھا۔ سعدیہ بیگم تو خاموش ہو کر رہ گئی، اکثر اپنے کمرے میں پڑی کچھ سوچوں میں گھری رہتی تھی۔ نرمین بھی زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزارتی۔ اس سارے معاملات کے بعد اس کا دوبارہ سکندر یا آغا جان سے سامنا نہیں ہوا، لیکن اس رات جب عدالت کی طرف سے پہلا نوٹس آیا تھا تو سکندر غصے سے اسے ڈھونڈتے ہوئے کچن تک آیا۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی اور سکندر نے آتے ہی کورٹ پیپرز اس کے منہ پر دے مارے تھے۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ غصے سے چلایا، جبکہ اس کی چیخ کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ڈھیڑ بنی چائے بنانے میں مصروف رہی۔ بے شرم، تم میں ذرا بھی شرم نہیں ہے۔ گھر کی بات عدالت تک لے گئی تم۔ وہ چائے میں سکون سے چینی ہلانے لگ گئی۔ میں اپنے حق کے لیے عدالت گئی ہوں، اور اگر تم 4 جماعتیں پڑھ چکے ہو تو غور سے دیکھو، میں وہ حصہ مانگ رہی ہوں جو میرے ابو کا تھا۔ اس گھر میں آج تک کوئی پولیس یا عدالت تک نہیں گیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چلایا۔ اس نے چائے کا کپ زور سے کاؤنٹر پر پٹخ دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اگر اس گھر کی عورتیں ذرا سا ہمت کر لیتی تو تم لوگ یہاں ان پر حکمرانی نہ کر رہے ہوتے۔ میری بات یاد رکھو سکندر فیروز، تم لوگوں کی ناجائز حکومت تب تک ہے جب تک اس گھر کی عورتوں میں شعور نہیں۔ جس دن ان کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا آ گیا، اس دن تم لوگوں کی حکومت کا سورج ڈوب جائے گا۔ وہ دانت پیس کر غصے سے کہہ رہی تھی، ایسا کون سا ظلم ہو رہا ہے اس گھر کی عورتوں پر؟ روٹی نہیں مل رہی، کپڑا نہیں مل رہا۔ وہ بھی اس کی ٹیون میں بولا، عورتوں کے حقوق صرف روٹی کپڑا نہیں ہے۔ تم لوگ جب چاہتے ہو انہیں ذلیل کرتے ہو، جب چاہتے ہو انہیں سب کے سامنے تھپڑ مار دیتے ہو، ان کی شادیوں کے فیصلے کر دیتے ہو، اور ان سے پوچھنا تو دور، انہیں لڑکے کی شکل تک بھی نہیں دکھائی جاتی۔ تم لوگوں کی نظروں میں عورت صرف غلامی کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اس کی آواز بیٹھ گئی۔ سکندر نے ماتھے پر آیا پسینہ پوچھا، پھر سوچنے لگا کیا جواب دے اسے۔ جو بھی ہو، لیکن اب یہی تمہاری زندگی ہے۔ میں ذرا الیکشن سے نمٹ لوں، پھر دیکھتا ہوں کیسے تم حقوق کی بات کرتی ہو اور کیسے نہیں کرو گی نکاح۔ میں وہ منگنی توڑ چکی ہوں، اب تم میرے لیے ذرا بھی اہمیت نہیں رکھتے ایمن صاحب۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ جتنا خوش ہونا ہے ہو لو،
لیکن شادی تمہیں مجھ سے ہی کرنی ہوگی. تم میری مرضی کے بغیر کبھی ہل بھی نہیں سکتی. یہ کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف جانے لگا. تو یہ بات تم بھی سن لو، جسے تم ڈھونڈ رہے ہو میں تمہاری وہ خواہش کبھی نہیں پوری ہونے دوں گی. وہ اس کے پیچھے زور سے چلائی. یہ وقت ہی بتائے گا. وہ اس کی بات کو طنز میں اڑا گیا اور اسے اتنا غصہ تھا کہ اس نے چائے کا کپ اٹھا کر فرش پر دے مارا. سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میں اس کی زر خرید غلام ہوں. وہ لمبی لمبی سانسیں لے کر اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ ایک بار پھر شکیل الرحمان کے آفس میں تھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیوں آئی تھی. شکیل الرحمان نے اس کے سامنے پانی رکھا تھا. اس نے خاموشی سے گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا. وہ انہیں کچھ پل دیکھتے رہے لیکن کچھ بولے نہیں، یہاں تک کہ اسے خود اپنی آمد کی وجہ بتانی پڑی. آپ جتنی جلدی ہو سکے یہ کیس فنش کریں، اس نے تیزی سے کہا تھا. ارے ریلیکس، آپ کے چہرے پر اتنا غصہ اچھا نہیں لگتا محترمہ. بس مجھے یہ کیس جیتنا ہے اور اپنا حصہ الگ کرنا ہے. تو الگ کیجئے، کس نے روکا ہے آپ کو؟ لیکن یہ کام وقت کے ساتھ ہی ہوگا. اور میرا وقت کب آئے گا؟ یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میرا وقت کب آئے گا. کیوں، آپ کے بھی گھر پہ کسی کا قبضہ ہے کیا؟ نہیں، میرے تو دل پہ قبضہ ہے کسی کا. وہ مسکرائے اور وہ غصے کے باوجود بھی مسکرا دی. 3 شادیاں کر چکے ہیں آپ. کیا آپ کو ابھی تک کوئی ایسی لڑکی نہیں ملی جو آپ کے دل کی مراد پوری کر دیتی؟ وہ اپنا کیس بھول کر ان سے الگ موضوع پر گفتگو کر رہی تھی. ملی تو ہے لیکن عمر کے آخری حصے میں. انہوں نے معنی خیز انداز میں بات کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور وہ مسکراتے ہوئے انہیں گھورنے لگی. پھر اس نے پرس نکالا تھا. شکیل الرحمان ٹہلتے ٹہلتے جب تھک گئے تو پھر اس کے سامنے بیٹھ گئے. آپ کی فیس. اس نے نوٹوں کی ایک گڈی ان کی طرف بڑھائی، یہ سوچ کر کہ وہ پیسے دیکھ کر اس کا کام جلدی نمٹا دیں گے. ہمیں جو مسکرا کر دیکھ لے سمجھو ہماری فیس ادا ہو گئی. وہ رومانٹک انداز میں شاعری کرتے ہوئے بولے. خیال کریں سر، جب بھوک لگتی ہے تو کھانا چاہیے ہوتا ہے، مسکراہٹ نہیں. وہ بھی مسکرائی. یہ بات بھی درست ہے آپ کی محترمہ، لیکن ابھی ہم فیس نہیں رکھ سکتے جب تک آپ کے کام کو صحیح معنوں میں شروع نہیں کریں گے. وہ جملے کے آخر میں سنجیدہ ہوئے تھے. پھر بھی تھوڑا بہت تو رکھ لیں، ایڈوانس سمجھ کر ہی صحیح. اس نے وہ پیسے ابھی تک ٹیبل سے نہیں اٹھائے تھے. ویسے میرا آپ کو ایک سنجیدہ مشورہ ہے، وہ تھوڑا آگے ہوتے ہوئے بولے. اس نے بھی توجہ سے ان کی بات سننے کے لیے اپنا سر آگے کیا. شادی کر لیں مجھ سے، فیس نہیں دینی پڑے گی، گھر کے پیسے گھر میں ہی رہ جائیں گے. کیا آپ کو قبول ہے 3 عورتوں سے دھوکہ کھانے والا شخص؟ آخر میں انہوں نے زوردار کہا لگایا. اپنے ہی مذاق پر وہ خود ہی ہنستے رہے لیکن وہ بالکل سنجیدہ تھی. اس نے ہونٹ بھیج کر شکیل الرحمان کو دیکھا. ہاں. شکیل الرحمان کی ہنسی پر اچانک بریک لگ گئی. انہوں نے کچھ الجھے ہوئے حیرت بھرے تاثرات سے اسے دیکھا. کیا؟ مجھے آپ کی پروپوزل قبول ہے؟ اس نے سپاٹ چہرے کے ساتھ کہا تھا. شکیل الرحمان بری طرح الجھے ہوئے تھے. پھر وہ مسکرائے. انہیں لگا شاید وہ مذاق کر رہی ہے. ویسے میں مذاق نہیں کر رہا تھا. میں بھی مذاق نہیں کر رہی. اس نے اسے سنجیدگی سے جواب دیا. میں سچ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. میں بھی. تو کب کریں نکاح؟ اگر آپ ابھی گئے تو بھی میں تیار ہوں. اس کی سنجیدگی ختم نہیں ہو رہی تھی. پھر شکیل الرحمان کو بھی سیریس ہونا پڑا. آپ جانتی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے پوری سنجیدگی سے اسے دیکھا. اس نے بھی سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا. جی بالکل. اس حامی کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو استعمال نہیں کروں گی، نہ کبھی چھوڑ کر جاؤں گی اور نہ ہی بے وفائی کروں گی. شکیل الرحمان اسے دیکھتے رہے. مجھے تو یقین نہیں آ رہا. شکیل الرحمان اسے بے یقینی سے دیکھ رہے تھے. تو کل اسی وقت کورٹ میں آ جائیں، میں آپ کا وہیں انتظار کروں گی. وہ پرس اٹھا کر کھڑی ہوئی. آج مجھے اپنی امی اور بہن کو بتانا ہے. یہ آخری جملے کہہ کر وہ باہر نکلی.
شکیل الرحمان کو ان کے آفس میں گم سم حیران اور پریشان چھوڑ کر وہ گھر چلی آئی۔ اس نے اپنے فیصلے کے بارے میں کسی سے نہیں پوچھا، بس رات کو امی اور نرمین کو اطلاع دی جب وہ کھانا کھا رہی تھی۔ میں شادی کر رہی ہوں۔ ان دونوں کے کانوں میں دھماکہ ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ کون؟ کس سے؟ نرمین نے حیرت سے بے ترتیب سوال پوچھے۔ سعدیہ بیگم بھی غور سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک وکیل ہے، بہت اچھا انسان ہے، بس عمر میں تھوڑا بڑا ہے، لیکن میں رہ لوں گی اس کے ساتھ۔ سعدیہ بیگم نے نوالا پلیٹ میں رکھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا باتیں کر رہی ہو؟ سکندر یا آغا جان نے سن لیا تو جینا حرام کر دیں گے ہمارا۔ تو پہلے کون سا انہوں نے آپ کو پھولوں کی سیج پہ بٹھایا ہوا ہے؟ وہ بھی چلائی۔ تم خدا کا خوف کرو، ایسے کیسے کسی سے بھی شادی کر لو گی تم؟ ایسے کسی سے نہیں کر رہی، اچھی طرح جانتی ہوں میں انہیں، وہی میرا کیس لڑ رہے ہیں اور جلدی ہم کیس جیت کر اپنا حصہ الگ کر لیں گے۔ پھر ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا، ہماری اپنی علیحدہ ایک دنیا ہوگی۔ وہ انہیں پیار سے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ علیحدگی کی بات سن کر سعدیہ تھوڑی نرم پڑ گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ اب انہیں بھی اس گھر میں اپنا آپ قیدی لگ رہا تھا۔ وہ سعدیہ بیگم اور نرمین کو اعتماد میں لینے کے لیے کافی دیر تک سمجھاتی رہی، کچھ دلائل اور کچھ خواب دکھا کر۔ بہرحال وہ تھوڑی ناراضگی سے ہی صحیح لیکن مان گئے۔ کچھ باتیں وہ جان بوجھ کر چھپا گئی، جیسے شکیل الرحمان کی یہ چوتھی شادی ہے اور ان کے پہلے سے ہی بیوی بچے ہیں اور وہ عمر میں اس سے کچھ زیادہ ہی بڑے ہیں۔ نرمین اور سعدیہ بیگم کو راضی کرنے کے بعد وہ کافی خوش تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار سکندر کا چہرہ آ رہا تھا، وہ جو کہتا تھا کہ تم میرے بنا ہل بھی نہیں سکو گی اور تمہاری شادی مجھ سے ہی ہوگی۔ کل جب اسے کسی اور کے ساتھ دیکھے گا تو اس کی شکل دیکھنے والی ہوگی اور وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی ہار ہوگی۔ وہ اس کے بارے میں سوچ سوچ کر ہی خوش ہو رہی تھی۔ اگلی صبح وہ پوری تیاری کے ساتھ گھر سے نکلی۔ سعدیہ بیگم نے اسے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ شکیل الرحمان عدالت میں آئے ضرور تھے، لیکن انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ وہ بھی سچ میں آئے گی۔ جب وہ ان کے پاس گئی تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ کورٹ روم میں جانے سے پہلے ایک بار شکیل الرحمان سنجیدگی سے اس سے مخاطب ہوئے۔ کیا آپ سچ میں یہ کرنا چاہتی ہیں؟ اس نے پورے اعتماد سے سر ہلایا۔ اگلے 1 گھنٹے بعد وہ ایک دوسرے کے میاں بیوی تھے۔ شکیل الرحمان بہت خوش نظر آ رہے تھے اور پریشان وہ بھی نہیں تھی۔ وہ اسے سب سے پہلے ایک بہت بڑے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے لے گئے۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے شکیل الرحمان سے کہا وہ اپنی امی اور بہن سے ملوانا چاہتی ہے۔ در حقیقت وہ انہیں سکندر سے ملوانا چاہتی تھی۔ وہ ان کو گھر لے آئی۔ سیڑھیوں پہ ہی سکندر اسے مل گیا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے چابی گھماتا کہیں جا رہا تھا، لیکن ان دونوں کو دیکھ کر رک گیا اور ان کی طرف مڑا۔ کون ہے یہ؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے روب سے پوچھ رہا تھا۔ یہ میرے شوہر ہیں۔ عشرت نے شکیل الرحمان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فاتحانہ انداز میں کہا تھا۔